अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कप्तान के सिपाही ने आज असम्बली में मोहसिन नकवी की ईंट से ईंट बजा दी। उनका ये कहना था कि जनरल साहब भी जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, आर्मी चीफ भी मोहसिन साहब, वज़ीर आज़म भी मोहसिन साहब, पीसीबी के चेयरमैन भी मोहसिन साहब, वज़ीर दाखिला भी मोहसिन साहब हैं। तमाम ओहदे इनके पास हैं। तमाम फसाद की जड़ जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो आइए पहले कप्तान के सिपाही की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। के गले काटी। यकीनी सर, दास्तानी तो बहुत है, लेकिन इस जो हमारा वजीर दाखिला साहब है, जो वो सिर्फ वजीर दाखिला नहीं है, वो जनरल भी है, वो आर्मी चीफ भी है, वो वजीर आजम भी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। उसने सारे ओहदे जो संभाले हैं, सारे मुसीबतों के जड़ वो है। उसने बगैर किसी, उस दिन उसने जो टीवी पे बैठ के एक जिम्मेदार बंदे के होते हुए भी इन लोगों ने 4-4 घंटे हमारे ऊपर प्रोग्रामें चलाए। यकीनी इन लोगों से मुझे तो नफरत हो गई कि ऐसा भी होते हैं। एक जिम्मेदार बंदा जब बात के जड़ तक नहीं पहुंचता तो वो टीवी पे जाके 3-3 घंटे उस एक बात पे, उन लोगों ने तो हमारे खानदानों को जो अजियत पहुंचाए हैं। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पूछता हूं कि जज साहब, अगर आप इंसाफ की कुर्सी पे हैं तो आपने इस मसले को आज खुद नोटिस लेना है, और ऐसे मसले जिधर भी होते हैं तो आप इस पे इंसाफ, हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, हम अपनी तरफदारी नहीं चाहते। आप एक पख्तून होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि ये जुल्म, ये जो जबर, ये दरोगोई, ये डरामेबाजी, ये सब कुछ बंद करे, वरना ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो ऐसी हालत में नहीं चलता है। और यकीनन मैं उन लोगों के लिए मैं एक शेर बोलता हूं, और इस पे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि अनवर ज़ेब खान ला अभी कुछ बोलेगा। बहुत सारे बातें हैं मेरे दिल पे, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं इसलिए अभी नहीं कहता हूं कि कुछ अनवर ज़ेब खान ला के लिए भी छोड़ता हूं। मैं शायर नहीं हूं, तो इसलिए शेर ज्यादातर मुझे याद नहीं आते, तो मैं इसलिए ये पेपर से पढ़ूंगा। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे फिक्र अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब हो रहा है, तू गुरूब हो रहा है, तू गुरूब हो रहा है। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो इस ऐवान का, जनाब स्पीकर साहब का, और इस ऐवान के अपोजिशन और हुकूमती बेंचों के जितनी भी अरकान असेंबली है, सारे का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने बाकायदा हमारे गैर मौजूदगी में हमारे नाम पुकार के और हमारे हक के लिए आवाज उठाया है। तो यकीनन मैं अपनी वज़ीर आला साहब, स्पीकर साहब और इधर अपोजिशन और हुकूमती अरकानों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन सर, हमारे दास्तान कुछ अजीब व गरीब सा है। हमने पहले इंडियन फिल्में देखे थे, लेकिन सर ये मैंने इधर कुरान पाक भी लेके आया है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखे कि ड्रामे लिखाई, हिदायतकार और प्रोड्यूसर को दिलाए, और हमारे सामने ही ड्रामे लिख के भी गई और फिर उधर उसने बनाए भी। लेकिन मैंने उसको प्रिजनर वेंसी भी बोला कि आप लोगों ने ड्रामा रिलीज होने से फ्लॉप कर दिया, क्योंकि आप लोग नालायक हिदायतकार है, आप सही तरीके से ड्रामा भी नहीं बना सकते। यकीनी सर, हम 5 तारीख को इस्लामाबाद से जब वापस आ रहे थे तो अटक में हमारे साथ जो वाकया पेश आया कि आर्मी के बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे, और उसने हमें इस बात से मुझे बिल्कुल दिल्ली दुख हुई है कि जब हमें उतार रहे थे गाड़ी से तो वो कह रहा था कि एक्स MPS साहब, एक्स मिनिस्टर साहब आप नीचे उतरो। मैंने बोला एक्स मिनिस्टर क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि हमने उधर गवर्नर राज लगाया और आप लोग एक्स मिनिस्टर हो गई। तो मैंने उसको आदतन ऐसा बोला कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे तो आप लोगों का राज नहीं है, पूरी पाकिस्तान का आप लोगों का राज है, कोई मसला नहीं, मैं फिर भी लियाकत रहूंगा और फिर भी अल्लाह ताला की हुकूमत जारी ही वो सारी रहेगी।
تو یقیناً ان لوگوں کے یہ گفتار اور یہ انداز بالکل غیر سنجیدہ تھی، غلط تھی. پھر ادھر سے ہمیں جب لے کے گیا ہے تو ہمیں FIR میں جب ڈالا ہے تو اٹک سے نہیں لکھا ہے. ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ادھر ڈی چوک سے پکڑے اور اس کے ساتھ آتشین اسلحہ تھے اور 5 بندے تھے اور وہ افغانی زبان بولتے تھے اور دہشت گرد تھے. تو میں قسم کہتا ہوں کہ یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ کے کہانے بنائے. لیکن پھر چلو اس کے لیے تو کوئی ترتیب بنایا تھا. لیکن پھر جب 5 تاریخ کو ہم گرفتار ہو گئی تو 6 تاریخ کو پھر ان لوگوں نے 909 نمبر مقدمے میں ہمیں دوبارہ ڈالا کہ یہ پھر جا کے کسی اور چائنا چوک وغیرہ ایسے کچھ لکھا تھا کہ ادھر ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے. تو ابھی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں اگر حراست میں ہوں، میں اگر موجود ہوں تھانے میں اریسٹ ہوں، تو اس کے بعد پھر کیسا میں جا سکتا ہوں اور 6 تاریخ کو پھر میں دوسرا واردات کر سکتا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے پہلے بھی بولا تھا کہ نقل کے لیے عقل کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کاش اگر ان میں ہوتے تو نقل کے لیے بھی عقل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ. اگر ایک بندہ ابھی اگر 109 میں مجھے ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے اوپر دہشت گردی ڈالتا ہے کہ آپ جا کے خود میں نے اس کو ادھر سے پکڑا ہے، تو یہ کون سے منطق ہے؟ ابھی اس پاکستان کے لیے میں ان لوگوں سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان کو معاف کرو، ایسے غلط ڈراموں سے اس پاکستان کو اور دوچار نہ کرے. اسپیکر صاحب، یہ اس جگہ پہ ختم نہیں ہوتا ہے. پھر ہمیں 12 دن تھانے میں رکھا، 12 دن ہمیں جوڈیشل نہیں ہونے دیتا تھا. پھر جب ہم جوڈیشل ہو گئی، اٹک جیل میں آئے، ہمارے ضمانت ہو گئی. تو ضمانت کے بعد جی ان لوگوں نے صبح آ کے اسلام آباد کے بہت سارے پولیس آئے تھے اور اس نے دوبارہ پکڑ کے ہمیں لے کے گیا اسلام آباد عدالت میں کہ آپ ایک دوسرے پرچے میں ہیں. اور اس میں اور نورزیب خان صرف نہیں تھے، ہمارے ساتھ 80 بندے جو خیبر پختونخوا کے ملازمین تھے، جو ڈیوٹی پہ مامور تھے، جو میرے سیکیورٹی یا دوسرے منسٹران کے سیکیورٹی تھے، ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اور اس کو بھی ایسی ہی سزا دی ہے جو ہمیں سیاسی لوگوں کو دیتا تھا. یقیناً اس سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی ایک صوبے کی پولیس اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو کل اسلام آباد کی پولیس ادھر آ سکتا ہے، کل پنجاب کی پولیس ادھر آ سکتا ہے، پھر ہم اس کو ادھر ہماری پولیس اس کو چھوڑے گا. تو یہ کیسا ملک رہے گا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ اس کا تو قانون کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ابھی ہم ایک ملک میں اگر ادھر پنجابستان اور ادھر پختونستان بناتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں گیا؟ اس پاکستان کو ہم نے متحد اور متفق رکھنا ہے اور اس کے قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے جو ہمارے جنگ ہے یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. ان لوگوں نے سر اس کے بعد جب ہم عدالت لے کے گئی، ایک ڈرامہ بہت ایسا عجیب ڈرامہ ہے، میں آپ لوگ بھی مزہ لے گئے اس سے، کہ جب ہم عدالت لے کے گئے تو جج صاحب نے بولا کہ یہ تو پرچہ ہی نہیں بنتا ہے، اس نے ڈسچارج کر دیا پرچے کو. ہم سارے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو چیف جسٹس صاحب جو ان لوگوں کا آقا تھا اور مولا تھا، اس کے چلے جانے سے پھر کچھ نہ کچھ انصاف کے ہوائیں رونما ہوئی ہے. تو ادھر اس نے جب ڈسچارج کیا، ہم نکلتے تھے تو پھر اسلام آباد پولیس نے یہی بولا کہ نہیں، ہم آپ لوگوں کو اٹک جیل لے کے جائیں گے، ادھر سے آپ لوگوں کا رہائی ہوگا. کیونکہ اس نے جو ہمارے سامنے ڈرامہ لکھا، جس کا کردار کئی اور سے لکھا کسی اور سے تھا، لیکن جس کا ہدایت کار تھا ایس آئی سب انسپیکٹر صفدر جی، اس نے یہ سارا ڈرامہ لکھا تو کہیں اور سے تھا. اس نے سب کچھ ادھر ہی کنٹرول کیا. اور ہمیں جب وینوں میں بٹھایا تو اس نے میرے سامنے ہی عدالت میں ٹیلی فون پہ یہ کہا کہ یار آگے آ جاؤ، ترناول کی طرف جاتے دوسرے طرف پہ خطرہ ہے. تو خطرہ کس بات کی تھی؟ اور اگر خطرہ تھی تو اس نے کون سی کہاں انفارمیشن دی تھی؟ اس کے ساتھ ایک منسٹر اور ایک ایم پی اے تھے، 82 بندے تھے. اس نے کون سا حفاظتی اقدامات اٹھایا تھا؟ کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھا جی. پھر جب ہم آئے ترناول تانے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو میرا بیٹا اور میرے دوست میرے پیچھے آ رہے تھے کہ ابھی تو نہ کوئی پرچہ رہا اور نہ کوئی ضمانت باقی ہے، تو ہم اس کو اٹک سے لے کے جائیں گے. تو ان لوگوں کو ترناول تانے میں بند کیا. ابھی ان لوگوں کو بیوقوفی ادھر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ترناول تانے میں آپ نے بند کیا
تو پھر سنجانی میں وہ مقابلے میں کیسے آ گئی کہ وہ مقابلے سے پہلے آپ نے ادھر بند کیا؟ اور آپ کے تواسط میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تانا ترناول کے اس ٹائم کے سی سی ٹی وی کیمروں کے وہ جو ویڈیو ہے وہ لوگ ڈیلیٹ نہ کرے، اس سے سب کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یقیناً سر جب ہم تھوڑے آگے نکلے تو ان لوگوں نے سپیڈ کے لائن سے سنٹر پہ اور سنٹر پہ بالکل آخر میں گاڑی لے کے گئی اور رکوایا، جیسے کہ اڈے میں گاڑی کھڑے ہوتے نا ایسا ہی گاڑی کھڑا کیا، ایک دو تقریباً 8 سے 12 بندوں تک۔ جی تو ناظرین آپ نے کپتان کے سپاہی کی بات چیت سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے یہ کیسا مذاق بنا رکھا ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنے سارے عہدے ہیں، اگر محسن نقوی صاحب ہیں تو وہ وزیر داخلہ ہیں، وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ جنرل صاحب بھی ہیں، وہ آرمی چیف بھی ہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، تمام عہدے ان کے پاس ہیں۔ تو یہ ملک کس طرح ترقی کر سکتا ہے جب ایک بندے کے پاس اتنے سارے عہدے ہیں؟ کیا اس کے پاس اتنے زیادہ دماغ ہیں کہ وہ ہر ایک جو اپنا عہدہ ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکتا ہے؟ تو یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے، حکومت اس طرح ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا جی آج کا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔